قرآن ہدی للناس تو ہدایت تو سب کو دے رہا ہوتا ہے، لیکن ہدایت قبول کون کرتے ہیں؟ ہدی للمتقین، متقی جو لوگ ہیں وہ قرآن سے ہدایت کو قبول کرتے ہیں۔ اب اس قرآن سے نصیحت کون لے گا؟ اس قرآن سے ہدایت کون لے گا؟ اس قرآن سے سیدھی راہ کو وہی پائے گا لمن یخشا، کہ جس کے دل میں اللہ کی خشیت ہو، جو متقی و پرہیزگار ہوگا۔ جو ہر درم ہے، ضدی ہے، لڑاکو ہے، جھگڑالو ہے، ہمیں اس کے ایمان کی حاجت بھی نہیں۔ آپ پریشان نہ ہو، آپ نے اپنا کام کر دیا، آپ نے پہنچا دیا، الا تذکرۃ لمن یخشی۔ اب بیان کیا جا رہا ہے قرآن نازل کس نے کیا۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ قرآن بھیجا کس نے؟ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، یہ قرآن اس کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جو زمین کو اور بلند بلند آسمانوں کو پیدا کرنے والا، کہ اس رب الکائنات نے اس کلام کو، اور تنزیل کا جو لفظ ہے، تنزیل کا لفظ ہے بڑے اہتمام کے ساتھ بتدریج آہستہ آہستہ نازل کرنا۔ قرآن ایک ساتھ اللہ نے نازل نہیں کیا، کیونکہ یہ تذکیر ہے، نصیحت ہے، یاد دہانی ہے، اس لیے اللہ نے بندوں کو 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن دیا ہے تاکہ لوگ اس کو اچھی طرح سمجھیں، اس پر عمل کریں۔ تو قرآن کیا ہے؟ الرحمن علی العرش استوی، الرحمن جو ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بحمد اللہ تعالی آج ہم قرآن کریم کی 20ویں نمبر پر جو سورت واقع ہے، سورہ طٰہٰ، اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ اور سورہ طٰہٰ یاد رکھنا چاہیے کہ مکیہ سورت ہے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب قیام مکۃ المکرمہ میں تھا اس وقت یہ سورت نازل ہوئی، اور اس سورت کے اندر 8 رکوع ہیں، اور اس کے اندر آیات 135 یعنی 135 آیتیں ہیں۔ اس کا جو پہلا لفظ ہے طٰہٰ، حروف مقطعات میں سے ہے، اور اس کا حوالے سے میں نے جب بھی مقطعات لیٹرز آتے ہیں تو بیان کرتا ہوں کہ حتمی رائے یہی ہے کہ ان کے معنی اللہ جانتا ہے، یہ اللہ کے بتائے سے اس کا رسول جانتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اکثر اکابرین مفسرین جو ہیں وہ فرماتے ہیں طٰہٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اس سورت کے فضائل کے اندر جو احادیث ہمیں ملتی ہیں وہ ہے کہ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور معجم الکبیر کے اندر اس حدیث کو نقل کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اس سورہ بقرہ ذکر سے عطا کی گئی ہے، اور سورہ طٰہٰ اور سورہ والطور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تختیوں سے عطا کی گئی ہے۔ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں عرش کے نیچے موجود خزانوں سے عطا کی گئی ہیں، اور مفصل صورتیں اضافی عطا کی گئی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، مشعب الایمان کے اندر یہ روایت موجود ہے، رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 1000 سال پہلے کلام فرمایا، اور جب فرشتوں نے قرآن سنا تو کہا اس امت کو مبارک ہو جس پر یہ کلام نازل ہوگا، ان سینوں کو مبارک ہو جن میں یہ کلام محفوظ ہوگا، ان زبانوں کو مبارک ہو جو کہ یہ کلام پڑھیں گے۔ یہی وہ عظمت والی صورت ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کا سبب بھی یہ صورت بنی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے معتبر روایات کے اندر جو ان کے ایمان لانے کا قصہ اور تذکرہ ملتا ہے، اس میں یہ ہے کہ وہ قتل کے ارادے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے لگے، تو درمیان راستے میں کسی نے کہا کہ تم وہاں بعد میں جانا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، کیونکہ تمہاری بہن، تمہاری ہمشیرہ اور تمہارا بہنوئی وہ دونوں کے دونوں مسلمان ہو چکے ہیں، اسلام قبول کر چکے ہیں۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں جانے سے پہلے جب اپنی بہن کے گھر پہنچے تو وہاں پر حضرت خباب بن الارت رضی اللہ عنہ موجود تھے، جو کہ آپ کی بہن کو اور آپ کے بہنوئی کو سورہ طٰہٰ پڑھ کر سنا رہے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دروازے پر دستک دی، خباب بن الارت جو تھے رضی اللہ عنہ وہ پردے کے پیچھے چلے گئے، اور آپ کی بہن
اور آپ کے بہنوئی سامنے تھے، آپ نے بڑی سختی کا مظاہرہ کیا اور کہا وہ کیا چیز تم پڑھ رہے تھے؟ تو بہن نے کہا میں اس وقت تک تمہیں نہیں دوں گی جب تک تم غسل نہ کر لو اور اس کو شہید نہ کرو، یعنی نقصان نہ پہنچاؤ مصحف کو۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کیا اور قرآن کریم کو لینے سے پہلے یہ تمام پاکی کا اہتمام فرمایا، اور اس کے بعد کہا کون سی سورت تم پڑھ رہے تھے، کون سا حصہ تم پڑھ رہے تھے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ نے انہیں قرآن عطا فرمایا، تو آپ نے پڑھا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ۔ جب آپ نے یہ کلام پڑھا تو اس کلام کی روحانیت اور نورانیت آپ کے دل پر نازل ہونے لگی، اور اللہ رب العزت نے اس قرآن کی برکت سے آپ کو اسلام کی دولت سے مالا مال کیا، اور آپ یہاں سے قرآن کی تلاوت کی آپ نے اور سیدھے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے۔ جب دروازے پر دستک دی اس مکان میں جس میں صحابہ اور رسول اللہ موجود تھے صلی اللہ علیہ وسلم، سید الشہداء میر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ اگر عمر کا ارادہ بھلا ہے تو پھر تو خیر ہے، اور اگر عمر کا ارادہ ٹھیک نہیں آپ کی طرف آنے کا تو آج میری تلوار عمر کا فیصلہ کرے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندر آنے کی اجازت عطا فرمائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نگاہیں جھکائے ہوئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ رسول کریم علیہ السلام نے آگے بڑھے اور سینے پر ہاتھ مار کر فرمایا عمر اب بھی ایمان نہیں لاؤ گے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اتنی زور سے صحابہ کرام نے تکبیر کہی حضرت عمر کے ایمان لانے پر، اتنے خوش تھے صحابہ کہ مکے کی در و دیوار اور گلیاں اور محلے ان کی تکبیر سے گونجنے لگے۔ اور جس دن ایمان لائے تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم حق ہیں تو یہ چھپ چھپ کر عبادتیں کیوں کرتے ہیں؟ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان لانے کی برکت سے اللہ نے اسی دن مسلمانوں میں کھلے عام علی الاعلان حرم میں آ کر اپنی عبادت کو انجام دیا۔ تو یہ صورت وہ صورت ہے کہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا سبب بنی ہے۔ فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اور ہم نے نازل نہیں کیا آپ پر یہ قرآن اس لیے لتشقیٰ کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ اس کے دو شان نزول بیان کیے ہیں۔ ایک تو شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت پر بہت کثرت کیا کرتے تھے، پوری رات آپ آرام نہیں کرتے اور اتنا قیام کرتے کہ آپ کے پیر مبارک پر ورم آ جاتا۔ تو اللہ نے یہ آیت نازل کی پیارے یہ قرآن ہم نے آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ کا تکلیف میں آئیں، آپ مشقت میں آئیں، بلکہ آپ تھوڑا آرام بھی کیا کریں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر رات کے ایک حصے آرام کرنا شروع کیا اور ایک حصے قیام کرنا شروع کیا۔ ایک شان نزول یہ بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مشرکین مکہ کو دعوت دیتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر جب وہ ایمان نہیں لاتے، اور وہ انسان جس کو اللہ نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کہ اللہ نے اس بنی آدم کو وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ساری مخلوق پر فضیلت دی ہے، وہ انسان جس کو اللہ نے اتنا شرف دیا ہے، وہ انسان جب کسی مٹی کے بت کے آگے سر جھکاتا تو حضور کو بڑی تکلیف ہوتی کہ اللہ نے اسے اشرف المخلوقات بنایا، اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، یہ شرک میں مبتلا ہیں۔ تو رسول کریم علیہ السلام رنجیدہ ہو جاتے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور محنت کے ساتھ تبلیغ کرتے اور زیادہ لگن کے ساتھ تبلیغ کرتے، اور جب ان کی طرف سے رسپانس نہیں آتا تو آپ رنجیدہ ہوتے، پریشان ہو جاتے، اور کبھی کبھی یہ سوچنے لگتے کہ کہیں میری طرف سے تو کوئی کمی واقع نہیں ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے بھی جو کئی آیات اس پر گزر چکی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی دلجوئی کے لیے ایک کلام نازل کرتا کہ پیارے آپ تو اپنی ڈیوٹی بخوبی انجام دے رہے ہیں، آپ تو اپنی ذمہ داری بخوبی انجام دے رہے ہیں، اور یہ قرآن ہم نے آپ کو اس ٹینشن میں رہنے کے لیے نازل نہیں کیا۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، ایک تو شان نزول یہ بیان کیا۔ تیسرا یہ ہے کہ جو مکے کے حالات تھے، جن حالات میں یہ نازل ہوئی یہ سورت، یہ وہ ایام ہیں کہ جو مکے کے دور کا اختتامی مرحلہ ہے، یعنی اس کے بعد جو ہے وہ ہجرت کے معاملات ہونا شروع ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے لتشقیٰ، لتشقیٰ کا معنی ہے مشقت میں آنا،
اور لتشقى کا معنی ایک معنی بھی ہے ناکام ہونا. تو پیارے آپ تبلیغ کرتے رہیے. یہ قرآن اس لیے نازل نہیں ہو کیا ہے کہ آپ ناکام ہو جائیں گے. ابھی یہ مشکلیں ہیں وقتی طور پر، اور انشاءاللہ آپ کو ان قریب ہم فاتح مکہ کے ڈیزگنیشن پر بٹھا کر اور فاتح مکہ بنا کر آپ کو مکے میں داخل کریں گے. آپ کامیاب ہوں گے. تو ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، ہم نے اس قرآن کو نازل نہیں کیا آپ پر لتشقى کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں یا ناکام ہو جائیں، الا تذکرہ، لیکن یہ تو ایک تذکرہ ہے. تذکرہ کا معنی کہ یاد دہانی، ریممبرنس ہے، یاد دہانی ہے اس کے لیے، لمن یخشی کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے. یہ یاد دہانی اس کے لیے ہے. قرآن ھدی للناس تو ہدایت تو سب کو دے رہا ہوتا ہے، لیکن ہدایت قبول کون کرتے ہیں؟ ھدی للمتقین. متقی جو لوگ ہیں وہ قرآن سے ہدایت کو قبول کرتے ہیں. اس طرح فرمایا الا تذکرۃ، پیارے آپ کا کام اس قرآن کی بات کو پہنچا دینا ہے. اب اس قرآن سے نصیحت کون لے گا؟ اس قرآن سے ہدایت کون لے گا؟ اس قرآن سے سیدھی راہ کو وہی پائے گا لمن یخشی کہ جس کے دل میں اللہ کی خشیت ہوگی، جو متقی و پرہیزگار ہوگا. جو ہر درم ہے، ضدی ہے، لڑاکو ہے، جھگڑالو ہے، تو ہمیں اس کے ایمان کی حاجت بھی نہیں. آپ پریشان نہ ہو، آپ نے اپنا کام کر دیا، آپ نے پہنچا دیا. الا تذکرۃ لمن یخشی. اب بیان کیا جا رہا ہے قرآن نازل کس نے کیا ہے. تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلا. اب یہ اہمیت بیان کی جا رہی ہے قرآن کی. آپ کسی بھی لیٹر کو جب دیکھیں گے تو وہ لیٹر کو جب آپ کو ملے گا تو آپ یہ دیکھیں گے لیٹر بھیجا کس نے. جتنی بڑی پرسنالٹی ہوگی اس لیٹر کی اتنی اہمیت ہو جائے گی، اس کے پیغام کی اتنی اہمیت ہو جائے گی. اس کے پیغام کو آدمی اتنی اہمیت سے پڑھے گا کہ یار فلاں نے یہ لیٹر بھیجا. اللہ اکبر. تو اللہ کہہ رہا ہے یہ قرآن بھیجا کس نے؟ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا. یہ قرآن اس کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جو زمین کو اور بلند بلند آسمانوں کو پیدا کرنے والا ہے. کہ اس رب الکائنات نے اس کلام کو، اور تنزیل کا جو لفظ ہے، تنزیل کا لفظ ہے بڑے اہتمام کے ساتھ بتدریج آہستہ آہستہ نازل کرنا. قرآن ایک ساتھ اللہ نے نازل نہیں کیا کیونکہ یہ تذکیر ہے، نصیحت ہے، یاد دہانی ہے. اس لیے اللہ نے بندوں کو 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن دیا ہے تاکہ لوگ اس کو اچھی طرح سمجھیں، اس پر عمل کریں کہ قرآن کیا ہے. تو فرمایا تنزیل، بہت اہتمام کے ساتھ اس رب نے اس کو نازل کیا ہے جو زمین کا پیدا کرنے والا بھی ہے، والسماوات العلا، اور بلند آسمانوں کا پیدا کرنے والا ہے. الرحمن علی العرش استویٰ، اور رحمان جو ہے وہ اپنے عرش پر استوا ہے. استوا کا میں نے پہلے بھی معنی کیا تھا، میں نے سورہ اعراف میں جب یہ آیت آئی تھی، آیت نمبر 54 آپ کو بیان کیا تھا کہ یہ آیت متشابہات میں سے ہے. اس کے صحیح اور ایگزیکٹلی معنی اللہ کو معلوم ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور یہ آیت پڑھی اس نے اور کہا حضور قرآن یہ کہتا ہے رحمان اپنے عرش پر مستوی ہے، تو اس کا کیا معنی ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ علم کے اندر یہ چیز ہمیں معلوم ہے کہ رحمان اپنے عرش پر مستوی ہے. یہ علم تو ہمارے پاس ہے، یہ نالج تو ہے کہ رحمان اپنے عرش پر مستوی ہے، لیکن کیسے ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، وہ ہمیں نہیں معلوم. ایمان رکھنا واجب ہے. امام ابو حنیفہ نے بھی یہ بات کی. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ تو ایمان ہم رکھیں گے کہ اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے کہ قرآن کرا، واجب ایمان رکھنا، یہ ہمیں معلوم، علم میں بھی آ گئی، لیکن کیسے ہے مستوی یہ ہمیں نہیں معلوم. تو اس لیے آپ یہ بات کہیں گے اللہ تعالی اپنے عرش پر مستوی ہے جیسا کہ اس کے شان کے لائق ہے. اچھا، کچھ لوگوں نے اس کا ترجمہ اس طرح بھی کیا کہ رحمان اپنے عرش پر بیٹھا ہوا ہے. یہ ترجمہ بالکل درست نہیں ہے. ابن تیمیہ ایک بہت مشہور نام ہے، ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں. ان کی زندگی کی جو ابتدا ہے، ابتدائی زندگی اور جوانی کی جو ان کی زندگی ابن تیمیہ کی رہی ہے وہ بہت شاندار رہی ہے. بڑے بڑے علماء نے، کبار علماء نے ان کی تعریف کی ہے، ان کی علمیت کے اعتراف کیا ہے. لیکن جب وہ اپنی عمر کے آخری حصے میں پہنچے تو انہوں نے اس طرح کی باتیں لکھی ہیں کہ بڑے بڑے علماء نے ان کی تفسیق بھی کی ہے، ان کی گمراہیت پر فتاویٰ بھی دیے ہیں، اور بعض علماء نے ان کی تکفیر بھی کی ہے.
اور ابن تیمیہ وہ شخصیت ہیں کہ یہ جو سعودی عرب کا یہ نظام اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے، یا یہ جو اہل حدیث اپنے آپ کو کہتے ہیں، یا جو اپنے آپ کو وہابی کہتے ہیں، یا جو اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں، یہ اپنا امام جو ہے ابن تیمیہ کو مانتے ہیں۔ تو ابن تیمیہ کی جو ابتدائی زندگی ہے، آپ ان کی ابتدائی کتابیں پڑھیں تو بہت شاندار کام کیا، یہاں تک کہ بہت بڑے معتقد تھے حضور غوث اعظم کے۔ اپنے فتاوا میں، اپنے بہت ساری کتابوں کے اندر حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف بھی لکھی، لیکن ابن تیمیہ نے اپنی عمر کے آخری حصے میں کچھ اس طرح کے عقائد اپنا لیے جن عقائد کی بنا پر وہ علماء جو ان کی تعریف کیا کرتے تھے، ان علماء نے پھر ان کی گمراہیت کو بیان کیا۔ ان میں سے بہت سارے مسائل انہوں نے لکھے جو کہ میجورٹی آف امت کے خلاف تھے، اور دو مسئلے بہت شدید لکھے جس مسئلوں پر ان پر گمراہی اور بعض اوقات کچھ علماء نے تکفیر بھی ان کی۔ ایک ان کا مسئلہ تھا یہ اللہ کا، یہ جو صفات اللہ نے ذکر کی ہیں ان کا مسئلہ۔ جمہور یہ کہتے ہیں کہ قرآن یہ کہتا ہے اللہ کے ہاتھ ہیں، لیکن وہاں سب تعویل کرتے ہیں کہ ہاتھ سے مراد اللہ کی رحمت ہے۔ قرآن کہیں بیان کرتا ہے کہ اللہ کی آنکھیں، تو اس سے مراد اللہ کی نظر قدرت ہے۔ ابن تیمیہ نے کہا کہ بھئی اللہ تعالیٰ کا جہاں ہاتھ آیا ہے وہاں ہاتھ مراد لو، جہاں اللہ کی پیر آئے ہیں وہاں اللہ کے پیر مراد لو، جہاں اللہ کا چہرہ آیا ہے وہاں اللہ کا چہرہ ہی مراد لو، اس کو الگ طریقے سے بیان کرنا درست نہیں ہے۔ تو اب اس دور کے جو علماء تھے، اچھا یہ جو آیت ہے الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان اپنے عرش پر متمکن ہے، مستوی ہے، اس کے اندر بھی انہوں نے اس طرح کا تصور پیش کیا کہ ایک عرش ہے اور اس عرش پر اللہ رب العزت متمکن ہے، یعنی کہ اس عرش پر ہے، بیٹھا ہوا ہے، اور جتنا بڑا عرش ہے اتنا ہی بڑا اللہ ہے۔ تو اس وجہ سے اس دور کے جو علماء تھے، جو ان کے معاصرین علماء تھے، انہوں نے ابن تیمیہ کا اس حوالے سے رد کیا اور کہا کہ اگر آپ یہ بات کریں گے کہ جیسا لفظ آیا قرآن میں ویسا ہی مراد لے لو، تو اس طرح تو اللہ کی پورا باڈی اسٹرکچر ماننا لازم آ جائے گا۔ اللہ کی آنکھیں مانیں گے، اللہ کے ہاتھ مانیں گے، اللہ کو ایک عرش پر بیٹھا ہوا مانیں گے، تو اس صورت میں تو جسم ماننا لازم آئے گا، اور اللہ کو جسم ماننا دوسری بات کو ثابت کرتا ہے کہ جس کا جسم ہوتا ہے وہ محدود ہوتا ہے۔ تو اللہ کا جسم ماننے سے اس کی محدودیت لازم آئے گی، اور اللہ تعالیٰ کو محدود ماننا جائز نہیں ہے، کفر ہے، کیونکہ اللہ تو لا محدود ہے۔ اور جب آپ اللہ کو محدود مانیں گے تو اس کو کسی جگہ مخصوص ماننا پڑے گا، کیونکہ اگر کسی کا جسم ہے تو وہ جسم کسی ایک جگہ پر ایک وقت میں موجود ہوگا اور دوسری جگہ میں موجود نہیں ہوگا۔ جیسے اس وقت میں اور آپ مسجد میں، کیونکہ ہمارا باڈی سٹرکچر ہے، تو اگر کوئی کہے کہ رضوان میاں کہاں ہیں، احمد بھائی کہاں ہیں، ہمارے اکبر بھائی کہاں ہیں، یہ لوگ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو گھر والے کیا بولیں گے؟ یہ مسجد میں ہے، گھر پہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارا ایک باڈی سٹرکچر ہے، اور ہمارا باڈی سٹرکچر ایک جگہ ہوگا دوسری جگہ نہیں ہوگا۔ تو جب آپ اللہ کے لیے کہیں گے کہ اللہ کا جسم ہے، تو جسم اللہ کو محدود کرے گا اور مخصوص بھی کرے گا کسی پرٹیکولر پلیس میں، کہ اللہ کا جسم ہے تو اس وقت کہاں ہے وہ جسم؟ آسمان پر ہے، زمین پر ہے، تو آپ مخصوص کریں گے پلیس اس کے لیے کہ بھائی آسمان پر ہے۔ جب آسمان پر ہے تو آٹومیٹیکلی دوسری بات ثابت ہو جائے گی کہ زمین پر نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس وجہ سے ابن تیمیہ کے اس نظریے پر کچھ علماء نے ان کی گمراہی پر فتویٰ دیا، اور کچھ علماء نے ان کی تکفیر تک کی اس مسئلے میں کہ بھئی یہ ان کا جملہ، یہ ان کا نظریہ کفر ہے۔ کچھ علماء نے اس زمانے میں بھی، ان کے بعد بھی، ان کے نظریے کو جو ہے وہ تعویل کی کہ ان کی مراد یہ نہیں تھی، یہ تھی۔ واللہ تعالی عالم، ابھی ہمارا ٹاپک وہ نہیں ہے، لیکن میرا اس آیت کے تحت بتانا مقصود یہ تھا کہ ان سے ہمارا نظریاتی کیا اختلاف ہے۔ دوسرا مسئلہ جو انہوں نے لکھا وہ بڑا سخت مسئلہ لکھا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے، اور امام خفاجی نے، اور ابن حجر اسقلانی نے، اور ابن حجر ہیثمی نے، امام تقی الدین سبکی رحمہ اللہ، یہ بڑے بڑے علماء کے میں نے آپ کے سامنے نام لیے، ان لوگوں نے رد لکھا ابن تیمیہ کا۔ اور ملا علی قاری نے تو کہا کہ آخری عمر میں بڑی سخت انہوں نے بات کی۔ ابن تیمیہ کا جو بہت بڑا ایک بلنڈر سمجھ لیجئے، بہت بڑا جو ان کی غلطی سمجھ لیجئے، وہ یہ تھی کہ ایک تو مسئلہ انہوں نے یہ صفات باری تعالیٰ کے متعلق یہ لکھا جس میں جسم ماننا لازم آ رہا تھا ان کی ایک تعبیر کے متعلق۔ دوسرا یہ لکھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک کی زیارت سے سفر کرنا حرام ہے۔ حضور کے روزے کی زیارت سے اگر کوئی شخص انٹینشنلی یہ کہتا ہے کہ میں امریکہ سے فلائٹ لے کر اس لیے جا رہا ہوں کہ مجھے حضور کے روزے کی زیارت کرنی ہے یا مجھے حضور کے قبر مبارک کی زیارت کرنی ہے، تو وہ انہوں نے لکھ دیا کہ جناب
یہ نیت سے سفر کرنا یہ حرام ہے، استغفر اللہ العظیم۔ اور یہ لکھا کہ آدمی جب مدینے جائے تو حضور کے روزے کی زیارت کی قصد نہ کرے بلکہ مسجد نبوی کی نیت کر لے۔ حالانکہ صریح احادیث کے اندر یہ فضائل ملتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پہ میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے، کئی احادیث ملتی ہیں۔ اب مجھے بتائیے، جب حضور فرما رہے ہیں جس نے میری قبر کی زیارت کی، میرے روزے کی یا زیارت کی، اس پر منظار قبری وجبت لہو شفاعتی کے الفاظ ہیں، جس نے میری قبر کی زیارت کی۔ تو اب بندہ جو قبر کی زیارت کرے گا تو گھر سے نکلتے ہوئے انٹینشن کیا کرے گا؟ یہی کرے گا حضور کے روزے کی زیارت کرنا۔ تو اس مسئلے پر علامہ شہاب الدین خفاجی رحمۃ اللہ علیہ نے شفا شریف، جس کا میں نے درس دیا تھا، اس کی شرح لکھی نسیم الریاض۔ یہ کوئی 100-200 سال پرانی بات نہیں، کئی 100 سال پرانی بات ہے۔ پر علامہ خفاجی نے جب یہ بات لکھی تو انہوں نے لکھا کہ ابن تیمیہ کا یہ نظریہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے مبارک کی نیت سے سفر کرنے والے کے سفر کو حرام کہنا، ابن تیمیہ کا یہ نظریہ گمراہی پر اور سخت گمراہی پر مبنی ہے۔ اس کے علاوہ ابن تیمیہ نے جمہور سے جو مخالفت کی، یہ دو مسئلے تو بڑے شدید ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی صفات باری تعالیٰ کا معاملہ اور دوسرا رسول اللہ کے روزے کی زیارت کی نیت سے سفر کو حرام کہنا۔ یہ دو مسئلے ابن تیمیہ کے جن سے میں سخت ترین اختلاف۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ لکھا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو حالت حیض میں یا وہ ایام پاکی کے جس میں اس نے ہم بستری فزیکل ریلیشن قائم کیا ہو، اس میں اگر طلاق دے دے تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ یہ بھی وہ عقیدہ انہوں نے بیان کیا فروعی مسئلے میں کہ جو میجورٹی آف امت کے خلاف تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک مسئلہ یہ بھی بیان کیا کہ جو نماز آدمی کی چھوٹ جاتی ہے اس کی قضا پھر واجب نہیں ہوتی ہے، یہ بھی ایک میجورٹی کے خلاف معاملہ تھا۔ تیسری چیز انہوں نے بیان کی کہ ایک عورت حالت حیض میں بھی طواف کر سکتی ہے، یہ مسئلہ بیان کیا، یہ بھی امت کی میجورٹی کے خلاف تھا۔ اور ایک مسئلہ جو بیان کیا جو سلفیوں نے بعد میں اس کو آگے پروموٹ کیا، وہ تھا کہ ایک وقت میں اگر 3 طلاقیں دے دی جائیں تو وہ 3 نہیں ہوتی، 1 ہوتی ہے۔ یہ مسئلہ بھی ابن تیمیہ نے سب سے پہلے نقل کیا، اور اس کو پھر آگے یہ جو آپ اہل حدیث یا سلفی یا وہابی جو بھی ہمارے بھائی یہ بات کرتے ہیں ابن تیمیہ کو اپنا امام مانتے ہیں، تو وہ بھی فتویٰ یہ دیتے ہیں کہ ایک وقت میں دی گئی 3 طلاقیں 3 نہیں ہیں، 1 ہی ہوتی ہے۔ تو ابن تیمیہ تھے کہ جنہوں نے اس زمانے کے اندر میجورٹی آف امت کے خلاف، کیونکہ تمام آپ مسالک کو دیکھ لیجئے، مالکیہ ہوں، شافعیہ ہوں، حنابلہ ہوں، حنفیہ ہوں، ان کی میجورٹی ائمہ کے نزدیک ایک وقت میں دی گئی 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں، لیکن ابن تیمیہ نے یہاں پر یہ کہا کہ 3 نہیں 1 ہوتی ہے۔ تو یہ تو چلیں، اس کو پھر بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فقہی ڈیفرنس آف اوپینین ہے۔ چلیں انہوں نے اپنی ایک تحقیق پیش کی، ایک عالم آدمی تھے، ایک ریسرچ پیش کی، امت کے سامنے رکھ دی۔ اب امت یا تو کسی انڈیویجول آدمی کو فالو کر لے یا میجورٹی کو فالو کر لے، تو بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی کسی انڈیپینڈنٹ یا انڈیویجول اسکالر کو فالو نہ کرے، کیونکہ ایک انڈیپینڈنٹ آدمی کا غلطی پر ہونا زیادہ ممکن ہوتا ہے، نہ کہ میجورٹی آف امت کا غلط ہونا یہ زیادہ ممکن ہوتا ہے۔ پاسبلٹی کیا ہے، انڈیپینڈنٹ کا گمراہ ہونا یا میجورٹی کے گمراہ ہونا؟ تو عوام کو کیا چاہیے، عوام اس نظریے کو اپنائے جو میجورٹی کے علماء، میجورٹی اسکالرز کیا کہہ رہے، اجماع امت کس طرف ہے اس طرف جائے۔ لیکن دو جو مسئلے ہیں ابن تیمیہ کے حوالے سے، ایک وہ صفات باری تعالیٰ کا اور دوسرا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کی زیارت کا، تو یہ ہمارا ان سے بنیادی اور سخت ترین جو ہے ان دو معاملات پر اختلاف ہے۔ تو یہ ضمن ایک بات آ گئی، الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان اپنے عرش پر مستوی ہے، تو اس کا ترجمہ ہم کیا کریں گے، اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر متمکن ہے، مستوی ہے، اب اس کے ساتھ کیا لگائیں گے لفظ، جیسا اس کی، یہ جملہ لگا لیں گے۔ یہ جملہ جب آپ نے ایڈ کر دیا اس کے ساتھ، آپ کا عقیدہ خود ثابت ہو گیا۔ الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان اپنے عرش پر مستوی ہے، متمکن ہے، جیسا اس کی شان کے لائق۔ اب وہی جانے کہ اس کی شان کے لائق کیسا ہے، ہم تو نہیں جانتے۔ اور ایک ترجمہ علماء نے یہ کیا ہے، الرحمن، رحمان اپنے عرش پر مستوی کا معنی ہے رحمان کے ہاتھ میں ہی، یعنی اس کے دست قدرت میں ہی تمام نظام کائنات ہے، یعنی تمام نظام کائنات پر اس کا غلبہ ہے، وہی چلانے والا ہے۔ پھر اللہ کہہ رہا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اسی کی ملکیت میں ہے، اسی کی بادشاہی میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے اور جو کچھ آسمان میں ہے، وما بینہما، وہ جو کچھ آسمانوں
اور زمین کے درمیان ہے، وما بینہما یہ بھی اس کی ملکیت میں ہے۔ ایک زمانے میں، جس زمانے میں تحقیق نہیں ہوئی تھی، سائنسی طور پر اتنی دریافت نہیں ہوئی تھی، تو اس آیت کا معنی ہم کیا سمجھتے تھے؟ اس معنی یہ سمجھتے تھے کہ یہ آسمان ہے اور یہ زمین، اور بیچ میں ہم رہ رہے ہیں۔ تو میں اور آپ آسمان دیکھیں گے تو آسمان سے ہمیں اسپیس اور خلا ہی نظر آئے گا، لیکن یہ اللہ کہہ رہا ہے سماوات، صرف آسمان نہیں، آسمانوں پلورل ہے۔ تو کچھ نے کہا یہ 7 آسمان سے مراد 7 عالم ہیں، یا 7 گلیکسیز ہیں، یا 7 ایسی چیزیں ہیں، بلیک ہولز ہیں جس کے اندر کئی گلیکسیز شامل ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں کے درمیان ہے اس کے مالک بھی ہم ہیں، اس کے رب بھی ہم ہیں۔ تو ابھی تک سائنس اس تک پہنچی نہیں ہے کہ ان گلیکسیز کے درمیان، ان آسمانوں کے درمیان، ان عالموں کے درمیان کئی عالم ہو سکتے ہیں اور کئی مخلوقات اور بھی ہو سکتی ہیں، جس کے بارے میں اللہ کہہ رہا وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے۔ تو کچھ تو ہے ان کے درمیان، ہمیں تو اسپیس نظر آتا ہے، لیکن ہے کچھ مخلوق۔ ابھی تو لوگ بلیک ہولز، وارم ہولز، گلیکسیز اور یہ تمام کی چیزیں باتیں کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے آگے چل کر سائنس اور تحقیق کرے تو یہ وما بینہما کا جو لفظ قرآن نے بیان کیا ہے اس کی اور وضاحت ہو جائے۔ پھر فرمایا وما تحت الثری، اور جو کچھ ثرا کے نیچے ہے اللہ اس کا بھی مالک ہے۔ تحت الثری کسے کہتے ہیں؟ ثرا کا معنی ہوتا ہے گیلی اور چکنی مٹی۔ آپ زمین کو کھودیے، کتنا روڈ اوپر سے آپ کو سخت نظر آ رہا ہو، آپ کھودیے اس کو، جب آپ اچھی طرح اس کو کھودیں گے تو نیچے سے کیا نکلے گی؟ ثرا، چکنی مٹی نکلے گی۔ اللہ کہہ رہا اس چکنی مٹی جو بالکل ڈیپ 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 چلے جاؤ، اس چکنی مٹی یعنی اندر آپ کھودتے جائیے اور کھودیے اور کھودیے، جب چکنی مٹی آ جائے گی تو چکنی مٹی کو بھی کھودتے چلے جائیے۔ کتنی کھود سکتے ہیں آپ چکنی مٹی؟ اللہ کہہ رہا ہے وما تحتا، تحتا کا معنی ہوتا ہے انڈر نیتھ، یعنی کہ اس کے بھی نیچے۔ فرمایا کہ اس چکنی مٹی کے بھی جو نیچے ہے اس کی مالک ہمیں۔ اب اللہ جانے، واللہ تعالی عالم، کہ اس چکنی مٹی یعنی زمین کی تہ میں، جس کو ہم کہتے ہیں 7 زمینیں، اور پھر 7 زمینوں کے بھی نیچے کیا ہے اللہ جانے۔ سیکنڈ لاسٹ آیت ہے، بلکہ سیکنڈ لاسٹ آیت، وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، تو آپ زور سے پکاریے، زور سے کہیے کوئی بات، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ، یا پھر سرگوشی میں کہیے، راز میں کوئی بات کہیے، اللہ آپ اس کو بھی جانتا ہے۔ وَأَخْفَى، اور سب سے زیادہ پوشیدہ بات کو بھی اللہ جانتا ہے۔ یہاں 2 لفظ استعمال کیے، ایک سر اور ایک اخفا۔ یہ دونوں کا معنی عبداللہ بن عباس کے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں سر یہ ہے کہ آدمی کوئی راز میں کسی اور کو بات کہے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اور اخفا وہ ہے کہ آدمی کے دل میں موجود ہے اور ابھی تک وہ زبان پر نہیں لایا، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ ایک معنی بیان کہ سر یہ ہے کہ آج کے دن مجھے کیا کرنا ہے، یہ میرے دل میں میرا پلان ہے کہ آج میں شام تک یہ کروں گا، اللہ میرے اس دل کے پلان کو بھی جانتا ہے، یہ سر ہے۔ اور مجھے 1 ہفتے بعد میرے دل میں ارادہ کیا آئے گا اور میں کیا پلان کروں گا 2 ہفتے کے لیے، ابھی وہ ارادہ بھی میرے دل میں نہیں آیا ہے، میں خود بھی نہیں جانتا ہوں کہ 2 دن بعد میں کیا سوچوں گا اور کیا ارادہ کروں گا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو 2 دن بعد تیرے دل میں ارادہ آئے گا ہم اس کو بھی جانتے ہیں۔ تو یہ آیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو محبت و تلقین کرنے خاطر ہے کہ پیارے آپ پر جو مشکلات پڑ رہی ہیں، آپ جو ہم سے دعائیں کر رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں اس کو۔ تو اور بندے مومن کے لیے بھی ایک یہ ڈھارس ہے آیت کہ اگر تم نمازیں پڑھ رہے ہو، اگر تم دعائیں اللہ سے کر رہے ہو، اگر اس سے بارگاہ فریاد کر رہے ہو، تو اللہ رب العزت اپنے کرم سے، اپنے فضل سے تمہاری دعاؤں کو سن رہا ہے۔ اب تم زور سے کہو یا دل میں بات رکھو یا پریشان ہو اور دل ہی دل میں اللہ سے کرو اللہ میرا مسئلہ حل کر دے، تو اللہ جانتا ہے، لیکن اس کی حکمت ہے، اگر چیزیں فوراً حل نہیں ہو رہی تو اس کی تدبیر ہے۔ پھر آگے فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، وہ اللہ ہے، لا الہ الا ہو، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، لہ الاسماء الحسنی، اور تمام اچھے نام اس کے لیے ہیں۔ یعنی یہ جو اوپر صفات بیان کی پہلے اللہ نے اپنی، کہ وہ بلند آسمانوں کا مالک ہے، جو کچھ زمین و آسمان میں اس کا مالک ہے، اور وہ عرش پر مستوی ہے جیسا اس کے شان کا لائق ہے، لیکن یہ ساری صفات تو نہیں ہے نا اللہ کی، سارے ایٹریبیوٹس تو نہیں ہیں اللہ کے، اللہ کے تو اور بھی ایٹریبیوٹس ہیں۔ تو اللہ پھر ایک ہی جملے میں اپنی ساری صفتوں کو بیان کرتا، کہتا ہے اللہ لا الہ الا ہو۔ پہلی بات تو اللہ کے بارے میں یہ بات یاد رکھو کہ وہ اللہ ہے، وہ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔
کوئی عبادت کے لائق نہیں. لہ الاسماء الحسنی، اسماء الحسنی سے مراد کیا ہے؟ جتنے بھی گڈ ایٹریبیوٹس ہیں، جتنی بھی کائنات میں اچھی صفات ہیں، ساری صفات حقیقی طور پر اللہ کی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان حقیقی صفات کو اپنے ناموں کے ذریعے ظاہر کیا. حدیث شریف میں کتنے نام آئے؟ 99. اور پھر فضیلت بھی بیان کی گئی ہے کہ جو ان 99 نیمز کو یاد کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا. تو الحمدللہ ہماری جو بچوں کی کلاس ہوتی ہے تو ان بچوں کی کلاس میں ہمارا ایک سیشن یہ کہ ہم ان بچوں کو 99 نیم یاد کرواتے ہیں الحمدللہ. اور ہمارے بچپن میں بھی ہمارے ہاں بھی آپ کو معلوم ہے گھروں کے اندر بھی ایک زمانے میں معمول ہوا کرتا تھا، گھر والے بھی 99 نام اللہ کے یاد کرواتے تھے. تو اپنے بچوں کو یہ نام یاد کروائیے، اور نام کے ساتھ صرف نام کا رٹا نہ ہو. نام یاد کرانے کا مقصد کیا؟ ان کو بتائیے دیز آر دا ایٹریبیوٹس آف اللہ. جب آپ اللہ اس کا ذاتی نام ہے، اللہ کا پرسنل نیم کیا؟ اللہ. رحمان ہونا، رحیم ہونا، قادر ہونا، مالک ہونا، ذوالجلال والاکرام ہونا، باری ہونا، خالق ہونا، حسیب ہونا، جلیل ہونا، کریم ہونا، جبار ہونا، قہار ہونا. ہر نام کے پیچھے جسٹ اے نیم نہیں ہے، وہ اللہ کا ایٹریبیوٹ ہے. ایک ایک نام پر آپ ایک ایک گھنٹے کا لیکچر دے سکتے ہیں کہ اللہ قادر ہے تو کس طرح، اللہ مالک ہے تو کس طرح، اللہ رحمان ہے تو کس طرح، اللہ رحیم ہے تو کس طرح. تو اللہ کہہ رہا ہے لہ الاسماء الحسنی. یہ نام جو ہیں وہ شو کرتے ہیں اور یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ اللہ کس طرح کا ہے. لیکن ان 99 نیمز کی صفات کو بھی اگر آپ جان لیں تب بھی اللہ کو آپ مکمل طور پر جان نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ آپ کی عقلوں سے اور سوچوں سے اور علم سے بڑا بیونڈ ہے. دعا کیجیے اللہ رب العزت سے اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہمیں اپنی ذات کی، اپنی صفات کی معرفت عطا فرمائے، اور اس کے ناموں کا جو نور ہے، ان ناموں کے اندر اسم اعظم بھی ہے. اللہ تعالیٰ کے جو اسماء کا اسم اعظم ہے، جو اس کے ایک ایک نام کا نور ہے، اللہ تعالیٰ اس نور کی روحانیت اور نورانیت آپ کو مجھے عطا فرمائے، اور اس کے ناموں کی معرفت سے ہماری توحید کو کامل فرمائے اور ہماری نسلوں کو اسلام پر استقامت عطا فرمائے. انشاءاللہ کل سے جو واقعہ شروع ہو رہا ہے اس صورت میں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شروع ہو رہا ہے. جو حضرت موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی سے شادی کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر مدین سے مصر کی طرف جا رہے تھے. تو اس سفر میں کیا ہوا، وہ نبوت آپ کو کیسے ملی اور پھر کس طریقے سے معاملات ہوئے. تو یہ جو روزانہ میں دعا پڑھتا ہوں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، یہ بھی انشاءاللہ کل آئے گی نا. جو ہم روزانہ دعا کرتے ہیں اس دعا کے متعلق بھی کل گفتگو کریں گے. دعا کیجیے اللہ رب العزت سے اللہ تعالیٰ علم نافع کی دولت سے مالا مال فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.